بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دلائل الخیرات شریف کی شرح مطالع المسرات، شرح دلائل الخیرات، اس کو ہم چیدہ مقامات سے پڑھ رہے ہیں اور آج اس کی یہ 5ویں نشست ہے۔ فصل فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ فصل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ فصل کا معنی و مفہوم۔ فصل دو چیزوں کے درمیان حائل کو کہتے ہیں، اس کا معنی قطع کرنا بھی ہے۔ فضل الصلاۃ سے مراد وہ فضیلت ہے جو درود شریف کے بارے میں وارد ہے، مثلاً اس کے ثواب کا بیان، اس کا حکم یا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا۔ یہ فصل ابتدا سے حدیث پاک من صلی علیہ فی الکتاب تک حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے منقول ہے، لیکن اس کا عنوان ہے فضیلتہ الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فضیلتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں یہ حدیث من صلی علیہ صلت علیہ الملائکہ، جس نے مجھ پر درود بھیجا فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، پہلے ہے، اور یہ حدیث ان اکثر الناس بی اکثرہم علیہ صلاۃً، میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہوں گے، بعد میں ہے۔ درود شریف کے موضوع پر لکھنے والے بعض حضرات ترغیب کے فضائل پہلے ذکر کر دیتے ہیں اور بعض اس کا طریقہ پہلے بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ مقصود بالذات یہی ہے۔ جیسے کہ بعض مفسرین فضائل سورت کے ابتدا میں بیان کر دیتے ہیں اور بعض آخر میں، یعنی بعض درود شریف کی فضیلت پہلے لکھتے ہیں، طریقہ بعد میں، اور بعض طریقہ پہلے لکھ دیتے ہیں اور فضیلت بعد میں۔ فضیلت درود پاک کی شرافت کے لحاظ سے 3 مرتبے ہیں: ثواب کا بیان، امر کا وارد ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ درود بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر عمل پہلے کی نسبت زیادہ بلند ہے کیونکہ اس میں حظ نفس نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود پاک کا بیان نمبر 3، تاکہ ان کی اقتداء کی جائے، اور پہلے دونوں مرتبوں سے اعلیٰ ہے کیونکہ اس صورت میں درود پاک اقتداء کے ارادے سے واقع ہوگا یا محبت و تعظیم کے طریقے پر موافقت کے ارادے سے ہوگا۔ 3 مرتبے درود شریف کی فضیلت کے بیان ہوئے۔ پہلا مرتبہ ہے ثواب کا بیان، اور دوسرا ہے امر کا وارد ہونا، اور تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود پاک کا بیان، اور تاکہ ان کی اقتداء کی جائے۔ اور یہ جو تیسرا مرتبہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے، تو اب ہم بھی درود بھیجیں، تو کہتے ہیں کہ یہ پہلے 2 مرتبوں سے اعلیٰ ہے کیونکہ اس صورت میں درود پاک اقتداء کے ارادے سے واقع ہوگا یا محبت و تعظیم کے طریقے پر موافقت کے ارادے سے ہوگا۔ فضیلت کے درجات۔ پھر اس فضیلت کے نقل کے اعتبار سے بھی کئی درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ متواتر حدیث صحیح، نمبر 2، نمبر 3 حدیث حسن، نمبر 4 حدیث ضعیف، اور اس کے کئی مرتبے ہیں۔ متواتر میں سے اجل و اعلیٰ قرآن پاک ہے، چونکہ آیت کریمہ ہر اعتبار سے بلندی اور رفعت پر مشتمل اور اس میں شرافت کی 4 وجہ پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ پہلے ذکر کرنے کی مستحق ہے۔ لہٰذا مصنف نے حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موافقت میں آیت پہلے ذکر کی، یعنی آیت ان اللہ و ملائکتہ یہ پہلے ذکر کی۔ اجزا
یعنی ہم کہتے ہیں نا عز و جل، اللہ عز و جل، تو عز عزت سے بنا ہے، یہ ایسی صفت ہے جو وحدانیت، غنائے مطلق، کمال قدرت اور مخلوق کی عقلوں سے شان کے بلند ہونے کو شامل ہے۔ وجل جلال سے بنا ہے اور یہ ان صفات سے ہے جو غنائے مطلق، دائمی، ملک محیط، ہر نقص سے پاک ہونے، کمال علم و قدرت اور باقی صفات کاملہ کو شامل ہے، اور یہ صرف اللہ عز و جل کے لیے ہی یہ لائق ہے اور صرف اسی کے لیے بولا جاتا ہے۔ یصلون اظہار محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور فرشتے استغفار سے، علی النبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر، جن سے نبوت مطلقہ کلیہ یعنی بغیر کسی قید کے اور تمام مخلوق کے لیے نبی ہونا۔ حضور نبی الثقلین ہیں، تمام مخلوق کے نبی ہیں، جنوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، اور یہ حضور کے لیے خاص ہے، مختص ہے، نہ اس میں کوئی آپ کے ساتھ شریک ہے اور نہ کوئی اس کے مشتق کے اطلاق میں آپ کا شریک ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا اعجاز، سب سے اعزاز ابو عثمان وائس فرماتے ہیں کہ میں نے سہیل بن محمد سے سنا کہ یہ اعزاز کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس اعزاز سے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا، کیونکہ سجدہ صرف فرشتوں نے کیا تھا، لیکن درود بھیجنے والا اعزاز تو اللہ تعالیٰ سے صادر ہے، اس لیے یہ اعزاز بڑا ہے۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی نے فرمایا کہ اگر تم معلوم کرنا چاہو کہ درود شریف باقی عبادات سے افضل ہے تو اس آیت میں غور کرو، یعنی یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ، اس میں غور کرنا چاہیے۔ باقی عبادات کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے، اور درود شریف پہلے خود بھیجا، پھر فرشتوں کو اس کا حکم دیا، پھر تمام ایمان والوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا بلند مقام، پہلے یہ بتا کر کہ میں اور میرے فرشتے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پھر ایمان والوں کو درود شریف بھیجنے کا حکم دیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب تمہارا رب عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجتا ہے تو تم بھی اس کی اقتداء میں درود شریف بھیجو۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مرتبہ عالیہ کا اعلان ہے اور تنبیہ ہے کہ اگر درود نہ بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کے مرتکب ہوگے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں تو آپ دوسروں کے درود سے بے نیاز و مستغنی ہیں، جیسے کہ ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نبی کی امداد کرو گے، اگر تم نبی کی امداد نہیں کرو گے تو اللہ نے آپ کی امداد فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اقتداء کرنے والے کو طبعاً بھی درود شریف میں سبقت کرنی چاہیے، یعنی جو اللہ کا بندہ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہوگا، جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا، اس کو طبعاً اس کی طبیعت میں یہ ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حضور پر درود بھیجنے میں مطلب یہ کہ اللہ کا بندہ بھی ہو اور حضور پر درود بھیجنے میں وہ بخالت بھی کرتا ہو۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ ایسی فضیلت ہے یعنی درود شریف بھیجنا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، یہ ایسی فضیلت ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے سے بڑی ہے۔ فرشتوں نے ایک دفعہ سجدہ کیا پھر وہ سجدہ ختم ہو گیا، لیکن یہ درود شریف کا سلسلہ تا قیامت جاری ہے، بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہے۔ صلاۃ کا معنی و مفہوم اور ائمہ کے نظریات۔ صلاۃ کے معنی میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و رضا ہے، فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے دعا و استغفار، صلاۃ کا یہ معنی۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ استغفار ہے،
ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ اس کی رحمت ہے اور فرشتوں کی صلاۃ برکت کی دعا۔ ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صلاۃ اس کی رحمت ہے جو تعظیم کے ساتھ مقرون ہے، فرشتوں سے اس کا معنی استغفار اور انسانوں سے دعا اور عاجزی ہے۔ بعض حضرات نے کہا اللہ تعالیٰ کی انبیاء پر صلاۃ ثنا و تعظیم ہے اور دوسروں پر بمعنی رحمت۔ بعض نے کہا اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر صلاۃ عزت افزائی اور تکریم ہے اور غیر نبی پر صلاۃ بھیجنے میں یہی فرق کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلاۃ کا وہ مرتبہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لائق ہے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے اس مرتبے سے جو دوسروں کے لائق ہے۔ اس پر اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو تعظیم و تکریم اس آیت مبارکہ میں ہے کسی دوسری میں نہیں۔ امام حلیمی نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر صلاۃ کا معنی تعظیم ہے، لہٰذا اللہم صلی علی محمد کا معنی ہے اے اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں میں اضافہ فرما۔ صلاۃ کا معنی یعنی اللہم صلی علی سیدنا محمد کا معنی یہ ہوا کہ اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں میں اضافہ فرما، دنیا میں آپ کا ذکر بلند کرنے، دین کو غالب کرنے اور شریعت کو باقی رکھنے سے، اور آخرت میں کثرت ثواب، امت میں شفیع بنانے اور مقام محمود سے فضیلت ظاہر کرنے سے۔ اس بنا پر صلو علیہ کا معنی ہے اپنے رب سے دعا مانگو کہ اپنے حبیب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس تقریر پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آل پاک ازواج مطہرات اور ذریت طاہرہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر عطف کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے لیے تعظیم کی دعا کرنا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی تعظیم اس کے مقام کے مناسب ہوگی، بالخصوص جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف منسوب ہے، اور یہ دعا ان کے لیے بالتبع ہے۔ یعنی ہم اہل بیت اطہار پر بھی سلام بھیجتے ہیں، لیکن ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا تابع بنا کر کے سلام بھیجتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں حضرت امام حسین علی جدہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابو العالیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر صلاۃ فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف ہے اور فرشتوں کی صلاۃ دعا ہے۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا یہ سب سے بہتر قول ہے۔ کیا بہتر قول ہے؟ کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر صلاۃ، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر صلاۃ فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف ہے، یعنی اللہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کی تعریف فرماتا ہے، اس کا معنی یہ فرمایا۔ اور فرشتوں کی صلاۃ دعا ہے، تو علامہ ابن حجر نے فرمایا یہ سب سے بہتر قول ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ جس ہستی پر صلاۃ بھیجی گئی ہے اس کی شان کا اہتمام کرنا اور اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرنا۔ اسی کو امام غزالی نے پسند فرمایا اور اسی کو امام زرکشی نے جمع الجوامع کی شرح میں مستحسن قرار دیا، کیونکہ یہ سب میں مشترک ہے۔ صلاۃ کے لفظ سے جس دعا کا بندے کو حکم دیا گیا ہے، انبیاء کرام کی تعظیم کے پیش نظر ان کے ساتھ خاص ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی محبت و ملان ہے۔ ابن ہشام نے فرمایا کہ میرے نزدیک صحیح ہے کہ لغت میں صلاۃ کا ایک ہی معنی ہے اور وہ محبت و ملان ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی نسبت سے رحمت ہے، فرشتوں کی نسبت سے استغفار اور انسانوں کی نسبت سے ایک دوسرے کے لیے دعا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس خطاب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت کے طفیل اس امت کی عزت افزائی ہے کہ انہیں وصف ایمان کے ساتھ پکارا گیا اور ان کا فعل ان کی طرف منسوب اور ان کے لیے ثابت کیا گیا۔ پہلی امتوں کو ان کی کتابوں میں یا ایھا المساکین، اے مسکینوں سے پکارا گیا،
ان دونوں خطابوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس خطاب میں تمام ایماندار انسان اور غیر انسان داخل ہے جو آپ کی ملت میں داخل ہونے کے پابند ہیں۔ درود شریف کے واجب ہونے میں اقوال، اس میں چند اقوال ہیں۔ فی الجملہ واجب ہے، تعداد متعین نہیں، کم از کم ایک دفعہ پڑھنے سے واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ قاضی ابوالحسن بن قصار مالکی کا قول ہے۔ درود شریف کی کثرت بغیر کسی معین مقدار کے واجب ہے، یہ قاضی ابوبکر مالکی کا قول ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کیا جائے درود شریف واجب ہے، یہ امام طحاوی اور احناف کی ایک جماعت اور شافعیہ کی ایک جماعت کا قول ہے۔ ہر مجلس میں ایک دفعہ واجب ہے، اگرچہ آپ کا کئی دفعہ ذکر ہو۔ یہ قول امام ابو عیسیٰ ترمذی نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے۔ ہر دعا میں واجب ہے، کلمہ توحید کی طرح عمر میں ایک دفعہ واجب ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھنا واجب ہے، نماز میں ہو یا نماز سے باہر۔ یہ ابو بکر رازی حنفی کا قول ہے۔ التحیات میں واجب ہے، یہ امام شعبی اور ابن اسحاق سے منقول ہے۔ نماز میں قعدہ اخیرہ میں تشہد اور سلام کے درمیان واجب ہے، یہ حضرت امام شافعی اور ان کے متبعین کا قول ہے۔ حضرت ابن عطیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ہر وقت درود بھیجنا واجب کے قریب ان مؤکدہ سنتوں سے ہے جن کے ترک کی گنجائش نہیں اور جن سے وہی شخص غفلت برتے گا جو خیر سے خالی ہو۔ یہ بہت خوبصورت فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف بھیجنا واجب کے قریب ان مؤکدہ سنتوں سے ہے۔ بہت خوبصورت۔ بعض مواقع پر درود بھیجنا مستحب ہے، بعض مواقع ایسے ہیں جن میں درود پاک کے مستحب ہونے کے بارے میں نص وارد ہے۔ اس میں سے چند یہ ہے: جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات۔ بعض نے ہفتہ، اتوار اور جمعہ کا اضافہ کیا کہ ان تینوں کے بارے میں نص وارد ہے۔ صبح اور شام کے وقت، مسجد میں داخل اور خارج ہوتے وقت، روضہ مبارک کی زیارت کے وقت، صفا اور مروہ پر، مالکیہ کے نزدیک آخری تحیات میں دعا سے پہلے، خطبہ جمعہ میں اور دوسرے خطبوں میں مؤذن کی اجابت یعنی مؤذن کے ساتھ وہی کلمات کہنے کے بعد، اقامت کے وقت، دعا کی ابتدا، درمیان اور آخر میں، شافعیہ کے نزدیک دعائے قنوت کے بعد اور تکبیرات عیدین کے درمیان، نماز جنازہ میں تلبیہ سے فارغ ہو کر، ملاقات کے وقت، وضو کے وقت، جب کان بجنے لگیں، جب کوئی چیز بھول جائے، ایک قول کے مطابق چھینک آنے پر، وعظ اور تبلیغ علم کے وقت، حدیث شریف پڑھنے سے پہلے اور بعد میں، استفتاء اور اس کا جواب لکھنے پر، ہر مصنف، مدرس، درس دینے والے، خطیب، پیغام نکاح دینے والے، شادی کرنے والے اور نکاح پڑھانے والے کے لیے، رسائل میں بسم اللہ شریف کے بعد بعض حضرات کتاب کو ختم بھی درود شریف پر ہی کرتے ہیں۔ تمام اہم امور سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرنے یا ذکر سننے کے وقت یا لکھنے کے وقت، ان سب وقتوں میں درود شریف پڑھنا یا لکھنا یہ مستحب ہے۔ درود پاک عبادت، ثواب اور تعظیم کی نیت سے پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر عبادت اور ثواب کی نیت اور ارادہ تعظیم سے درود شریف پڑھا جائے گا، اور اس کے لیے علماء نے 7 مقامات پر درود شریف پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے: جماع کے وقت، قضاء حاجت کے وقت، سامان فروخت کی تشہیر کے وقت، لغزش کے وقت، تعجب کے وقت، ذبح کے وقت، چھینک کے وقت۔ آخری 3 میں اختلاف ہے، آخری 3 میں یعنی چھینک کے وقت اور ذبح کے وقت اور تعجب کے وقت، یعنی بعض کے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔ شیخ یوسف اور بعض کے نزدیک مکروہ ہے۔ تو جیسے ذبح وغیرہ کے وقت درود شریف ہمارے یہاں پڑھنے کا وہ نہیں ہے، تو اور اسی طریقے سے چھینک آنے پر الحمدللہ ہی کہیں،
وہاں پر بھی درود شریف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو امام فاسی تھے وہ مطلب مسلکاً مذہباً وہ مالکی تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے، اور تمام جو ائمہ مجتہدین ہیں ان کے اقوال جمع کر دیے ہیں، تو اس وجہ سے اس میں آپ صرف فضیلت کو آپ سنتے چلیں، اور کسی خاص ایسے مقام پر جہاں درود شریف پڑھنے میں یا نہ پڑھنے میں کوئی تعامل ہو تو وہاں آپ علماء اہل سنت سے رابطہ کر کے اس سلسلے میں معلوم کر لیں، چونکہ یہ فضیلت کے تعلق سے یہ نشست ہے اور یہ کوئی مسئلہ مسائل بتانے یا سمجھانے کا وہ موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال، اور شیخ یوسف بن عمر نے نمبر 3 کی جگہ کھانے کا ذکر کیا۔ رسا نے اس پر اضافہ کیا کہ شادی بیاہ کے وہ مواقع جہاں عوام الناس درود پاک کے ذریعے دکھلاوے کے لیے اپنے افعال کی تشہیر کرتے ہیں، وہاں نہ ادب ہوتا ہے نہ احترام، بلکہ ایسی مذاق اور کھیل کود کا ماحول ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ نجاست اور غلاظت والے مقامات میں درود شریف پڑھنا ممنوع ہے۔ سلام کے معنی میں 3 احتمال ہے۔ مصدر ہو سلامتی کے معنی میں، یعنی نقائص اور آفات سے سلامتی آپ کے لیے اور آپ کی معیت میں ثابت ہے۔ نمبر 2، سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی حفاظت و رعایت فرمانے والا اور کارساز ہے، آپ کا معاملہ کسی دوسرے کے سپرد نہیں فرماتا۔ سلام کا معنی ہے موافقت اور فرما برداری، جیسے کہ آیت مبارکہ وسلموا تسلیما میں ہے۔ اصول فقہ میں حضرات مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک مختار یہ ہے کہ لفظ مشترک بیک وقت تمام معانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے جائز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سلام کے تمام معانی کا ارادہ فرمائیں۔ تسلیمہ مفعول مطلق ہے جو اپنے فعل کی تاکید کر رہا ہے، یعنی بعض حضرات نے کہا کہ سلام کی تاکید لائی گئی نہ کہ صلاۃ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس خبر نے درود پاک کی فضیلت ظاہر کر دی اور تاکید سے بے نیاز کر دیا۔ یعنی جو درمیان میں ایک بات آئی تھی نا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوگا وہ طبعاً نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجے گا، تو اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں تو پھر اسے تاکید کرنے کی الگ سے کیا ضرورت؟ ہاں، پھر سلام کی بعد میں تاکید کی گئی، وسلموا تسلیما، اور ان پر خوب سلام بھیجو۔ تو آج کی نشست میں اتنا ہے، دعا کریں کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔